عظیم معجزہ معراج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اور نبی جو کہ آ گئے اپنی امت میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام تم تک لے کے آیا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں جناب آپ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لائے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو وہ اللہ کے نبی بطور ثبوت کوئی ایسا کام کر کے دکھاتے ہیں جو عام بندہ نہیں کر سکتا، اور اللہ کا نبی نبوت کی تصدیق کے لیے، رسالت کی تصدیق کے لیے ایسا کام کر کے دکھائے جو عام بندہ نہ کر سکے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 4 معجزے، کسی کی زبان معجزہ، کسی کا کلام معجزہ، اور کسی کی گفتگو معجزہ۔ لیکن امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو سر انور سے لے کر پاؤں مبارک تک، آپ کے بال مبارک سے لے کر ناخن مبارک تک سبھی آپ کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور علیہ السلام کے بال مبارک کی بھی وہ تعظیم کرتے تھے، وہ ادب و احترام کرتے تھے کہ جو کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب عطا فرمایا تھا کہ سیف من سیوف اللہ، کہ آپ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہیں۔ آپ جب بھی جہاں کہیں بھی جنگ لڑتے، دشمن تھوڑے ہوتے یا بہت زیادہ ہوتے، آپ کو ہر موقع پہ اللہ غلبہ عطا فرماتا، آپ کبھی ناکام نہیں ہوئے، ہر جگہ کامیابی آپ کے قدم چومتی تھی۔ ایک مرتبہ دوران جنگ لڑتے لڑتے آپ کی ٹوپی مبارک گر پڑی، اب دشمن پیچھے حملہ کر رہا ہے، وہ تلواریں لے کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور آپ اپنی ٹوپی تلاش کر رہے ہیں۔ جب جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ حضرت خالد بن ولید آپ ہمارے کمانڈر تھے، آپ ہمارے جرنیل تھے، آپ کے پیچھے لگ کے ہم جنگ لڑ رہے تھے، آپ کی ٹوپی گر گئی، آپ نے نہ ہماری فکر کی نہ اپنی فکر کی، آپ ٹوپی کی تلاش میں تھے، اس ٹوپی میں کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ آپ سب کچھ بھول گئے اور ٹوپی تلاش کرتے رہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، یہ ٹوپی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، یہ ساری کائنات سے مجھے زیادہ عزیز ہے۔ اب ساتھیوں نے کہا جی یہ کوئی بہت مہنگی ہے، یہ کوئی بہت بڑا تحفہ ہے، کسی بڑے حاکم نے تمہیں عطا کیا؟ فرمایا نہیں، نہ یہ اتنی مہنگی ہے، نہ کسی حاکم اور سردار کی طرف سے یہ تحفہ ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک ہے، اور مجھے زندگی میں جتنی کامیابیاں ملی اللہ کے محبوب کے اس بال کے صدقے سے اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اس لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلق کرواتے تھے، بال چھوٹے کرواتے تھے یا سر منڈواتے تھے، تو صحابہ کرام آپ کے ارد گرد اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے جس طرح حالہ چاند کے ارد گرد ہوتا ہے، اور ان کی کوششیں ہوتی تھی کہ یہ بال میرے پاس آئیں۔ یہ تو مثال تھی بال کی، اب ناخن کی مثال بھی دے دوں۔ یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا میں نے ابھی ذکر خیر کیا، اب صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور 40 سال حکمرانی فرمانے والے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ کہتے ہیں جی عام بندہ ہے، اس کی کیا بات ہے، عام بندہ نہیں، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور 40 سال حکمرانی فرمانے والے ہیں۔ آپ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے چند ناخن اور چند بال مبارک اپنی اولاد کو دیے، اپنے متعلقین کو دیے،
اور کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں یہ ناخن یہ بال میرے ہونٹوں پہ میری آنکھوں کی پلکوں پہ رکھ کے مجھے قبر کے حوالے کر دینا، ان کے صدقے اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ناخن ہم بھی تو کاٹتے رہے ہیں، ہم نے تو کبھی اپنے ناخن سنبھال کے نہیں رکھے، یہ کون سے ناخن ہیں جن کے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو ان ناخنوں کو میری آنکھوں کی پلکوں پہ رکھ دینا، میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا، ان کے صدقے اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ انہوں نے کہا یہ میرے تیرے ناخن نہیں ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے بعد میں نے شروع میں بات یہ اس لیے عرض کی کہ حضور کے بال مبارک سے لے کر ناخن مبارک تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات میں سے دو عظیم معجزے، سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک، سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک، کہ جسے 1442 ہجری جا رہی ہے، 14 صدیاں اور 42 سال گزر چکے ہیں، اللہ کا یہ قرآن جس طرح اللہ کے محبوب پہ نازل ہوا تھا ابھی تک میرے اور آپ کے پاس محفوظ ہے، اور قیامت تک یہ ایسے ہی محفوظ رہے گا۔ یہ سینوں کو منور کر رہا ہے، یہ دل و دماغ کو منور کر رہا ہے، دنیا کائنات کے مسلمان اس سے فیض حاصل کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یہ حضور کا وہ معجزہ ہے کہ جو سب سے بڑا معجزہ تھا، جس کی مثال کائنات نہ لا سکی ہے نہ لا سکے گی، کیونکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ محبوب آپ اعلان فرما دیں سارے دنیا کے جنات، سارے دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں اور پھر وہ آپس میں اکا کر لیں، آپس میں اتحاد کر لیں، آپس میں اکٹھے ہو کے یہ کوشش کر لیں کہ اس قرآن کی کوئی مثال لائیں، لا یاتون بمثلہ، اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ اس کی سارے کی مثال کہاں؟ فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا اس کی 114 صورتیں ہیں، تم کسی ایک صورت کی مثال تو لا کے دکھاؤ، اور اللہ کے سوا جتنے تم سے بن سکتے ہیں، جن کو پکار سکتے ہو پکار لو، تم کسی جتنے کو پکارو گے وہ سارے تیرے تمہاری مدد کے لیے آ جائیں، اس کی قرآن کی مثال نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قرآن میں پاک اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ، اور دوسرا عظیم معجزہ معجزہ معراج، ورنہ حضور کے بے شمار معجزات ہیں۔ ڈوبے سورج کو سرکار نے واپس لٹایا، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، درختوں کو چلا کے دکھایا، پہاڑوں سے کلمہ پڑھا کے دکھایا، یہ سارے ہی سرکار کے معجزات تھے۔ حضور کا سونا معجزہ، جاگنا معجزہ، چلنا معجزہ، اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، سرکار کے معجزات ہی معجزات ہیں۔ لیکن معجزہ معراج ایک ایسا عظیم الشان معجزہ ہے کہ کائنات میں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جو عام انسان کی عقل میں نہ آ سکے۔ عام انسان اس بات کو سوچے سمجھے پرکھے، وہ کہ یار عقل نہیں مانتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو ایسے ہی معجزات عطا فرمائے کہ جہاں انسانیت کی سوچ کی انتہا ہوتی تھی وہاں سے نبی کے معجزے کی ابتدا ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف تشریف لائے وہ قوم بت پرست تھی، اور پتھر تراش کے اس کے مختلف قسم کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، کوئی ہاتھی کی شکل، کوئی سانپ کی شکل، کوئی کسی جانور کی شکل، کوئی کسی پرندے کی شکل، اور ان مورتیوں کو سامنے رکھ کے اس کے آگے سجدہ کرتے تھے، اور اپنی اس خراش تراش پہ بڑے ناز کرتے تھے۔ جس طرح آج کل پینٹنگ کا کوئی کام کرتے ہیں، جناب فلاں بندہ بڑا بہترین پرنٹر ہے، بڑا اچھا لکھاری ہے جناب، بڑا اچھا نقشہ بناتا ہے، انہیں بھی اپنے اس بات پہ بڑا ناز تھا۔ اب جب حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے،
آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب انہوں نے اپنی عقل کے مطابق کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو دیکھیں ہم پتھروں سے بڑے بڑے کمال کرتے ہیں، پتھر سے مورتی بنا لیتے ہیں، پتھر کے اوپر مختلف قسم کی شکل و صورتیں بنا لیتے ہیں، آپ پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھائیں۔ اب ان کے لیے یہی بات بہت بڑی عجوبہ تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے رب کائنات سے دعا فرمائی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور پتھر سے زندہ اونٹنی کو پیدا فرما دیا، اور وہ گابن پیدا ہوئی۔ اور جو انہوں نے شرط رکھی تھی وہ اونٹنی جب آگے بچہ جنے تو وہ بھی مادہ ہو، یہ ساری شرطیں اس کے اندر پائی گئی۔ لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا گیا یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش بھی ہے۔ اور وہ اونٹنی کیسا آزمائش تھی؟ اس پوری بستی کے لیے جتنا پانی تھا وہ سارا پانی پی جاتی تھی، اور پھر ساری بستی کو دودھ بھی دیتی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہوا تھا کہ جو اس اونٹنی کو مارے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا، بس سمجھ لے کہ وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا، پھر وہ رہے گا نہیں، وہ ساری بستی تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ قرآن پاک میں یہ اس کی مثال موجود ہے۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کروں، موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے، اب وہ زمانہ جادوگروں کا زمانہ تھا، اور فرعون نے ان جادوگروں کو اپنے قریب کیا ہوا تھا، ان کو سرکاری ملازمتیں دی ہوئی تھی، گورنمنٹ کی طرف سے انہیں انعامات ملتے تھے، اور ان کو آگے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں، انہوں نے مختلف یونیورسٹیاں کھول رکھی تھی جہاں وہ اس کی تربیت دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اب فرعونیوں کے سامنے جادوگر ہونا ایک بڑا کمال تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے جادوگر تو یہ دیکھو مختلف قسم کے جادو دکھاتے ہیں، اور رسیوں کو زمین کے اوپر پھینکتے ہیں، لاٹھیوں کو پھینکتے ہیں، وہ سانپ بن کے دوڑنے لگ جاتی ہیں، آپ بھی کوئی کمال دکھائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ اب زمین پہ اپنے عصا تو ڈالیں، اپنے یہ ڈنڈا مبارک جو آپ کے ہاتھ میں ہے اسے پھینکیں ذرا زمین پہ۔ اور ان کے جو جتنے جادو تھے، وہ جادوگروں نے جتنی جادو کی وہ رسیاں وغیرہ بنا رکھی تھی، دیکھیں ان کا تماشا دیکھیں۔ آپ نے وہ عصا مبارک پھینکا، انہوں نے جتنی رسیاں پھینکی تھی وہ آپ کے ہاتھ سے پھینکے ہوئے اس عصا نے وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اس سب کو نگل گیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم اس رب پہ ایمان لائے جس نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، کیونکہ جہاں ہمارے جادوگری کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ان کے معجزے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے، طب کا بڑا چرچا تھا، حکیم یونان میں آپ تشریف لائے، اور یونانی حکیموں کے نام اب بھی بڑے مشہور ہیں، اور اسی مشہور شہرت کی وجہ سے لوگ اپنی دکانوں کے نام بھی یونانی، طب یونانی نام رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں طب کا بڑا چرچا تھا، ان حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس ہر مرض کا علاج تھا، مگر کوڑ کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ برس پھل بیری، یہ جو سفید داغ ہوتا ہے، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، اور جو کوئی نابینا پیدا ہوتا اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ اس سے وہ لوگ عاجز تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت عطا کی ہے۔ انہوں نے کہا جناب دیکھیں ہمارے پاس اتنے کمال کے لوگ ہیں، ہر مرض کا علاج کر لیتے ہیں، آپ کے پاس بھی اگر کوئی کمال ہے تو آپ دکھائیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کمال ہے ان کی بات؟ نے کہا یہ دیکھو جی فلاں مریض کو تندرست کر لیا، فلاں کو تندرست کر لیا، فلاں کو تندرست کر لیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو صرف مریضوں کو تندرست کرتے ہیں، مجھے تو مردہ دکھاؤ، میں مردے کو زندہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اب موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیتے تھے، اور آپ نے 4 مردے زندہ بھی فرمائے، اور کوڑیوں کا علاج، پھل بیری والے کا علاج، اندھے کا علاج تو آپ تو صرف ہاتھ پھیرتے تھے وہ اسی وقت تندرست ہو جاتے تھے۔ اب باری آئی آمنہ کے لال کی، امام الانبیاء کی،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میرے اور آپ کے آقا کی، رحمت للعالمین کی، کیونکہ حضور علیہ السلام قیامت تک اللہ کے رسول تھے اور رسول ہیں، بلکہ اول سے لے کر آخر تک تمام کے آپ رسول ہیں، تمام کے آپ سردار ہیں، تمام سے آپ افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو علم تھا کہ میرے محبوب کی امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہواؤں پہ اڑیں گے، جو ہوائی جہازوں پہ سفر کریں گے، ایٹم بم تیار کریں گے، ایٹمی طاقتیں بنیں گی، مختلف قسم کے کمالات کریں گے، یہ ہواؤں اور فضاؤں میں اڑیں گے۔ تو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جناب یہ دیکھو جی میرا کمال تو نبی سے بڑھ گیا، میں تو نبی سے جا کے نکل گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معجزہ عطا فرمایا جہاں انسان کی سوچ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کی رفتار کی ابتدا ہوتی ہے، اور اسے معجزہ معراج کہا گیا۔ اور یہ کسی اخبار میں نہیں چھپا، کسی کتاب میں نہیں، اللہ نے اپنی اس کتاب جسے لا ریب فیہ کہا گیا، جسے ساری کائنات کے لیے ہدایت نامہ کہا گیا، قرآن پاک، اللہ کے رب العالمین نے 15ویں سپارے کی ابتدا اسی آیت مبارکہ سے فرمائی جس میں اپنے محبوب کے سفر معراج کو بیان فرمایا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں، یہ تو اتنا وسیع مفہوم ہے کہ کئی جماعت اس کے اوپر تقریر ہو سکتی ہے، وقت ہمارے پاس کیونکہ کم ہے، اور انشاءاللہ 27ویں شب کو مسجد میں محفل پاک ہوگی، وہاں بھی انشاءاللہ تقریر ہوگی، آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں، آئندہ جمعہ مبارک بھی اسی موضوع پہ ہوگا۔ آج آیت مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر، رب کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لنریہ من آیاتنا، کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ یہ تو آیت مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اب اس آیت مبارکہ کی ابتدا رب کائنات نے اپنے صفت سبحان سے فرمائی۔ سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک، اور یہ پاکی وہاں بولی جاتی ہے جہاں لوگوں کے ذہنوں میں کوئی شبہ پیدا ہو، اس شبہ کو دور کرنا مقصود ہو تو وہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں بے شمار ایسے لوگ تھے جو بت پرستی کرتے تھے، اور ان کے ذہنوں میں یہ شبہات تھے کہ ایک خدا ساری کائنات کو کیسے چلا سکتا ہے، اس کے لیے مختلف مورتیاں ہونی چاہیے، مختلف خدا ہونے چاہیے۔ مشرکین مکہ نے مختلف مورتیاں بنا رکھی تھی، کہتے یہ ہمیں بیٹا دیتا ہے، یہ بیٹی دیتا ہے، یہ ہمارے سفر میں ساتھ ہوتا ہے، یہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے، فلاں دیتا ہے۔ 360 مورتیاں بت بنا کے بیت اللہ کے اندر رکھی ہوئی تھی، اور نظریہ یہی تھا کہ اصل وہ ہے، بس اس نے آگے کام ان کے ذمہ بانٹ رکھیں، وہ اکیلا نعوذ باللہ سارا نظام نہیں چلا سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم تو کہتے ہو نا 360، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ عما یشرکون، فرمایا زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تو یہ زمانہ، یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن چونکہ کائنات کا نظام چل رہا ہے لہذا خدا بھی ایک ہے، 2 نہیں ہیں۔ جب 2 نہیں ہیں تو زیادہ بھی نہیں ہیں۔ اگر بالفرض 2 ہوتے، ایک کہتا میں نے سوری نکالنا ہے، دوسرے کہتا آج نہیں نکالنا، ایک کہتا میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں بارش نہیں برسانی،
ایک کہتا ہے میں نے رات لانی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے دن لانا ہے، تو فساد برپا ہو جاتا ہے۔ ایک گھر میں 2 حکمران بن جائیں وہاں تباہی ہو جاتی ہے، ایک ملک میں 2 حاکم بن جائیں وہاں تباہی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اگر 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا، جب 2 نہیں ہیں تو 2 سے زیادہ بھی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فسبحان اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اب لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ایک وہم تھا، جو وسوسہ تھا، اللہ نے اسے دور فرما دیا۔ یہاں بھی سورہ اسراء میں اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو جب بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ لیلن یہ تقلیل کے لیے آتا ہے، تھوڑا، کتنا تھوڑا؟ اب اس وقت سیکنڈ منٹ تو تھے نہیں، گھڑیاں تھی نہیں تھی۔ مفسرین نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں، محدثین نے لکھا حدیث کی تشریح میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج پہ گئے، واپس تشریف لائے، جس بستر مبارک سے اٹھے تھے وہ ایسے ہی گرم تھا، جس پانی مبارک سے آپ نے وضو فرمایا وہ پانی ابھی جاری نہیں ہوا تھا، جیسے تھا جہاں رکا تھا وہیں تھا، سرکار واپس آ گئے۔ جس دروازے مبارک کو آپ نے بند کیا اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، سرکار واپس تشریف لے آئے۔ اب انسانی ذہن وہ تو اس کے بات کو نہیں مانتا، اس کے ذہن میں تو یہ بات پیدا ہوگی جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی کنڈی ہل رہی ہو، پانی ابھی زمین کے اندر جذب نہ ہوا ہو اور بستر ابھی گرم ہو، بندہ آئے بھی اور واپس بھی جائے بھی اور واپس بھی آ جائے، اور ہے بھی کتنا دور، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور پھر آگے عرش الہی، پھر کرسی، یہ تو نام ہے نا، یہ مقامات ہیں، پھر آگے لا مکان، اور پھر رب کائنات سے ملاقات بھی کی، پھر واپس بھی آ گئے۔ انسانی ذہن تو اس کے آگے حیران تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو وہ بات تھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات واپس تشریف لائے، آپ نے حضرت ام ہانی سے رات کا واقعہ بیان کیا جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، حضور کی چچا بہن تھی، ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات لوگوں سے نہیں کرنی، لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مذاق اڑائیں گے تو ماننے والے بھی تو ہیں۔ حضور باہر تشریف لے کے، کیونکہ رب کا حکم تھا، آج ہی تو آزمائش تھی، آج ہی تو امتحان تھا کہ کون مانتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر جب یہ اعلان فرمایا، اب کفار کو موقع مل گیا، ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار جو پہلے ہی دشمن تھے، اور کہتے ہیں حب الشیء یومی و یسم بغض الشیء یومی و یسم، بندے کو دوسرے کی محبت بھی اندھا اور بیدا کر دیتی ہے اور بغض اور دشمنی بھی اندھا بیدا کر دیتی ہے۔ جب کسی کے ساتھ محبت ہو جائے پھر اس کے عیب بھی خوبیاں نظر آتی ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے تو اس کی خوبیاں بھی خامیاں نظر آتی ہیں۔ اور وہ کفار جو آپ کے خامیاں تلاش کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے آپ نے محبوب کو بے عیب پیدا فرمایا، ان میں تو کوئی عیب تھا ہی نہیں، اب موقع ان کے ہاتھ آ گیا اور سارے اکٹھے ہو گئے۔ کہنے لگا آج ابو بکر صدیق کو سمجھائیں گے، آج کہیں گے ہم کہ دیکھو تمہارے یار نے کیسا دعویٰ کر دیا ہے۔ پہلے آپس میں منصوبہ بندی بنائی، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پاس بلا دیا اور کہا اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ میں گیا اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بھی 1 مہینے کی زیادہ مسافت لگتی، تیز گھوڑے پہ بندہ کوئی جاتا تو تب، تو کوئی کہا اگر کوئی بندہ یہ بات کہے راتوں رات مسجد اقصیٰ میں گیا، وہاں انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر آسمانوں پہ گیا، پھر لامکان سے واپس آ گیا، مان لو گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کوئی کہے تو نہیں مانیں گے، کوئی کہے تو نہیں مانیں گے،
بات پکی ہے، ہاں جی بالکل بات صحیح ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کوئی بندہ عام آدمی ایسا کر لے۔ نے کہا اچھا تو پھر سنو، تمہارے یار یہ کہتے ہیں، تمہارے محبوب یہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد حرام میں گیا، وہاں انبیاء کو نمازیں پڑھا کے لامقام پہ گیا اور رب سے ملاقات کر کے واپس آ گیا۔ کہا میرے محبوب کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی حق جاریہ، یا غوث اعظم دستگیر، میرے محبوب کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی تو تم کہتے تھے کہ کوئی نہیں جا سکتا۔ کہا تو میں نے کہا تھا کوئی نہیں جا سکتا نا، وہ کوئی تو نہیں ہے نا، وہ کوئی تو نہیں ہے، وہ تو رب کے محبوب ہیں۔ ہم نے تو ان سے بھی بڑی بات مان لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے رب ہے، ہم نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا جنت ہے، ہم نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا دوزخ ہے، ہم نے کہا ہے۔ اور یہ تو یار کا اعتبار ہے، جس کے ساتھ یاری ہوتی ہے اس پہ اعتبار بھی ہوتا ہے، اگر اعتبار نہیں تو پھر یاری کس بات کی۔ فرمایا ہمیں اپنے یار سے پیار بھی ہے، اعتبار بھی ہے، اور اعتبار اتنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ دیتے تھے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ سچ ہے، حق ہے۔ کیوں؟ کہ ان کا یہ یقین اور اعتبار تھا کہ اللہ کے محبوب جو کہیں گے وہ سچ کہیں گے، وہ سچ کے بغیر کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو فرمایا لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب کافروں کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے ہو سکتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں جائیں اور آ بھی جائیں؟ تو رب کائنات نے فرمایا مجھے تو مانتے ہو نا، کافر ہونے کے باوجود رب کو مانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ۔ محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ تو رب کائنات نے فرمایا میرا محبوب نہیں کہہ رہا میں گیا، محبوب کو میں لے کے گیا ہوں، میں لے کے گیا ہوں، لہذا جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو۔ اور لے جانے والا رب کائنات ہے، وہ سبحان ہے، اور سبحان کا معنی ہے ہر عیب سے پاک ہے۔ جو لے جا نہ سکے وہ کمزوری ہے، اور اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کے سفر معراج کو رب سے سبحان سے شروع فرمایا، اور پھر مسجد اقصیٰ میں کیوں گئے، سیدھا کیوں نہ گئے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی، اس کا کیا فلسفہ تھا، یہ سارے آئندہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور اسی غلامی میں اللہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔